اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر کی قرآن کریم نے جو اہمیت اور عظمت بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے سورۃ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 فضیلتیں اس شبہ قدر کی یا شب قدر کی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں شب قدر کی رات ہے، اور اسی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ جیسے خود قرآن کریم کے اندر سورۃ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بتحقیق ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور دوسری فضیلت سورۃ قدر کے اندر شب قدر کی بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جو ایک رات ہو کر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے یعنی کیا؟ یعنی اسی ایک رات میں عمل کرنا 1000 مہینوں کے دنوں میں اور راتوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے خیر ہے، بہتر ہے۔ اور اس رات کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں انسانی مقدرات لکھی جاتی ہیں، اور فرشتے اور روح ہر کام کی تقدیر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ملائکہ اور روح اللہ کی اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت اس رات کی یہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی، خیر و برکت و رحمت سے پر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور برکت و رحمت سے پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔